السلام علیکم، میں احمد رضا۔ آج اس ویڈیو میں بہار بورڈ کے 10ویں پریکشا اردو وشے کو لے کر ہم کچھ معروضی سوالات پر چرچا کریں گے۔ آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور 1 نمبر کا سوال ہے، حمد کے معنی ہیں اللہ کی تعریف، اولیاء کی تعریف، نبی کی تعریف، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 1 نمبر کا جواب جائے گا اے، اللہ کی تعریف۔ چلتے ہیں سوال نمبر 2۔ کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ نعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، حمد کے ساتھ، گیت کے ساتھ؟ تو 2 نمبر کا جواب ہے سی، یعنی کہ حمد کے ساتھ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3۔ خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ پسندیدہ، متبرک، مشہور، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 3 نمبر کا جواب بی، متبرک۔ سوال نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ کس صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبی آزمائی کی ہے؟ غزل میں، مرثیہ میں، نظم میں، حمد میں؟ تو 4 نمبر کا جواب جائے گا ڈی کے ساتھ، حمد میں۔ تو سوال نمبر 5۔ خالق کائنات کون ہے؟ خدا، انسان، فرشتے، ان میں سے سبھی؟ تو 5 نمبر کا جواب جائے گا اے، خدا۔ دیکھیے خالق کائنات کون ہے؟ خدا۔ سوال نمبر 6۔ وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ انسان، فرشتہ، خدا، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو 6 کا جواب سی، خدا۔ سوال نمبر 7۔ حمد کے اشعار میں کس کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے؟ میت کے، نبی کے، عورت کے، خدا کے؟ تو 7 نمبر کا آنسر ڈی، خدا کے۔ 8 نمبر، کس کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے؟ نبی کے، رسول کے، خدا کے، فرشتے کے؟ تو 8 کا جواب سی، خدا کے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 9 پر۔ حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ اسما کا، صفات کا، عبادت کا، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو 9 نمبر کا جواب بی ہے، صفات کا، یعنی کہ حمد میں خدا کے صفات کا چرچا ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ چلتے ہیں 10 نمبر۔ نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ نبی کے، خدا کے، اولیاء کرام کے، ان میں سے سبھی؟ تو 10 کا آنسر نبی کے۔ نعت نبی کی تعریف اور حمد میں خدا۔ جو چلتے ہیں 11 نمبر۔ نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ نبی کے، خدا کے، اولیاء کرام کے، ان میں سے سبھی؟ تو اس 10 نمبر کا آنسر اے، نبی کے۔ سوال نمبر 11۔ منقبت میں
کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ خدا کی، نبی کی، اولیاء کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 11 کا جواب سی، اولیاء کی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 12 پر۔ کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کس میں بیان کیے جاتے ہیں؟ نظم میں، نعت میں، مرثیہ میں، قصیدہ میں؟ تو 12 کا جواب جاتا ہے ڈی، قصیدہ میں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 13 پر۔ حمد خدائے عز و جل کے مصنف کون ہے؟ حیدر وارثی، شبنم کمالی، سعادت حسن منٹو، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 13 کا جواب جاتا ہے بی کے ساتھ، شبنم کمالی، یعنی کہ سب سے 10ویں کक्षा کا اردو سبجیکٹ پر درخشاں جو ہے وہ سب سے پہلا ادھیائے حمد خدائے عز و جل کے ہیں، جس کا مصنف کون ہے؟ شبنم کمالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 پر۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ حسن، مصطفیٰ کمال، مصطفیٰ رجا، کمال الدین؟ تو 14 نمبر کا جواب سی ہے، مصطفیٰ رجا۔ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رجا۔ تو سوال نمبر 15۔ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ ریاست مطلب اسٹیٹ، راجیہ۔ تو 15 کا آپشن ہے اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ۔ تو 15 کا جواب بی، بہار، یعنی شبنم کمالی بہار ریاست سے تعلق رکھتے تھے۔ 16 نمبر۔ شبنم کمالی کی سن پیدائش کیا ہے؟ یعنی شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 1938، 1940، 1926، 1942؟ تو 16 نمبر کا جواب جائے گا اے، 1938، یعنی شبنم کمالی کی سن پیدائش سن 1938 میں ہوئی تھی۔ وہ 17 نمبر میں شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 1938 عیسوی میں شبنم کمالی تو پیدا ہوئے، لیکن کہاں ہوئی؟ یعنی کہ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سیتامڑھی، دربھنگا، مدھوبنی، پچھمی چمپارن؟ تو 17 کا جواب جائے گا اے، سیتامڑھی، یعنی شبنم کمالی 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ سیتامڑھی ضلع میں، بہار کے۔ تو 18 نمبر میں ہے انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ شبلی نعمانی، نذیر احمد، شبنم کمالی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 18 کا جواب سی، شبنم کمالی۔ انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ شبنم کمالی کا۔ 19 نمبر۔ ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ حالی، شبنم کمالی، سہیل عظیم آبادی، علامہ اقبال؟ تو 19 کا جواب بی، شبنم کمالی۔ ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ شبنم کمالی کا۔ سوال نمبر 20۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا؟ نعت گوئی میں، حمد گوئی میں، واعظ و تبلیغ میں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو 20 کا جواب واعظ و تبلیغ میں
शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सर्फ किया। तो चलते हैं 21 नंबर में। शबनम कमाली अल्लाह और रसूल के कैसे आशिक थे? दिखावे के, सादिक, लोगों के सामने, इनमें से सभी। तो 21 का जवाब बी, सादिक। शबनम कमाली अल्लाह और उनके रसूल के कैसे आशिक थे? सादिक के जैसे। 22 नंबर पर चलेंगे। जेल में से, जेल मतलब नीचे, जेल में से किसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है? शबनम कमाली, नज़ीर अहमद, इम्तियाज हुसैन, हाली। तो 22 का आंसर जाएगा ए, शबनम कमाली। तो 23 नंबर का प्रश्न है, खालिक का मानी क्या है? रिज्क देने वाला, जिंदा रहने वाला, पकड़ वाला, पैदा करने वाला। तो 23 का आंसर जवाब जाएगा डी, पैदा करने वाला। खालिक का माना क्या होता है? पैदा करने वाला, यानी कि अल्लाह ने पैदा किया। तो 24 नंबर, जेल में से कौन शबनम कमाली की नातिया शायरी का मजमुआ है? औलियाए अक़ीदत, शादाब अक़ीदत, पैगाम अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत। 24 नंबर का जवाब डी, यानी कि रियाज़ अक़ीदत। जेल में से कौन शबनम कमाली की नाताए शायरी का मजमुआ है? रियाज़ अक़ीदत। तो चलेंगे 25 नंबर, जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द, गज़ल, नात, नज़्म। तो 25 नंबर का जवाब ए, हम्द। चलते हैं 26 नंबर, सना के मानी क्या? सना के मानी क्या है? खामोश, अकेला, मुसाफिर, तारीफ़। तो 26 नंबर का जवाब तारीफ़, यानी डी के साथ। तो 27 नंबर, अल्लाह कहाँ का मालिक है? आखिरत का, दुनिया का, दोनों जहां का, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जवाब सी, दो जहां का। अल्लाह दोनों जहां के मालिक हैं। 28 नंबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कैसी है? शरीक है, हम बसर है, एकता है, इनमें से सभी। तो 28 का आंसर जाता है सी के साथ, एकता, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात एकता है, यानी कि एक है, वाहिद है। जाएगा 29 में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैज़ से किसको रिज़्क मिलता है? परिंदे को, फरिश्ते को, इंसानों को, दो जहां को। 29 का आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि दो जहां को। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैज़ से दोनों जहां में जितने भी इंसान हो, परिंदे हो, फरिश्ते हो, सभी को रिज़्क पहुंचते हैं। तो सवाल नंबर 30, सबकी हयात व मौत का ख्याल किसको रहता है? खुदा को, फरिश्ते को, नबियों को, इनमें से किसी को नहीं। तो 30 का जवाब
ایک کے ساتھ جاتا ہے، یعنی کہ خدا کو۔ جتنے بھی دونوں جہاں میں جاندار چیز ہیں سبھی کا حیات و موت کا خیال صرف خدا ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔